فرینک ابینیو۔ ناظرین گرامی، ہماری اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر فرینک نامی ایک چالاک انسان ہے۔ یہ اس قدر چالاک اور مشہور چور ہے جس پر ایک مکمل فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام کیچ می اف یو کین ہے۔ اس انسان نے نکلی پائلٹ، ڈاکٹر اور انجینئر بن کر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ دھوکہ دہی کے جرم میں فرینک نے کافی وقت فرانس کی ایک جیل میں بھی گزارا۔ جب اس کے جرموں کی سزا دینے کے لیے اسے امریکہ کی حکومت کے حوالے کیا گیا تو یہ انسان ہوائی جہاز کے اندر سے ہی کہیں گم ہو گیا۔ جب اس سے اچانک ہوائی جہاز کے اندر سے گم ہونے کا پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ ہوائی جہاز کے واش روم میں لگے کموڈ کے موٹے پائپ سے ہوتا ہوا جہاز کے ٹائروں والی جگہ پہنچ کر فرار ہوا، لیکن اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا تھا۔ جس جیل میں اسے رکھا گیا یہ وہاں سے بھی جیل کے کسی ایجنٹ کا حلیہ بنا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اسے تیسری بار حراست میں لیا گیا۔ اس بار اس نے اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور امریکہ کی حکومت کے ساتھ کام کرنے لگا اور اپنے ہی جیسے چالاک چوروں کو پکڑنے میں حکومت کی مدد کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا جس میں یہ بینکوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے ان بینکوں کی مدد کرنے لگا۔ اسکیپ فرام کولڈیز۔ ناظرین گرامی، دوسری جنگ عظیم کے بعد کولڈیز نامی جیل کو دنیا کی محفوظ ترین جیل مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے کبھی کوئی قیدی بھاگ نہیں سکتا کیونکہ یہ جیل پہلے کسی بادشاہ کا قلعہ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی۔ ویسے تو کئی قیدی یہاں سے بھاگنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے تھے، لیکن ایک قیدی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس قیدی کا نام جان ولیم بیسٹ تھا اور یہ ایک برٹش پائلٹ تھا۔ اس نے ایک بار ایک سرنگ بنا کر اس جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ پکڑا گیا اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ لیکن اس نے بھاگنے کے لیے دوسری ترکیب لگائی۔ اس کی وجہ سے اسے گھوسٹ پرزنر بھی کہا جاتا ہے۔ جان 1 سال تک اسی جیل کے اندر سپاہیوں کی نظر سے بچ کر چھپا رہا۔ جیل کے سپاہیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جان یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ چونکہ یہ جیل پہلے ایک قلعہ تھا اس لیے اس میں کئی خفیہ راستے موجود تھے جن کا علم جیل حکام کو نہیں تھا۔ جان نے پہلے بھوت بن کر جیل حکام کو ڈرایا۔ 1 ماہ تک وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے چلاتا رہا۔ پھر ایک دن اسے باورچی خانے کے فرش میں بنا خفیہ راستہ مل گیا۔ اس راستے سے بھی کوئی شناسائی نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جان اس راستے سے بھاگ نکلا اور پھر کبھی پولیس کے ہاتھ نہ آیا۔ ناظرین گرامی، کیتھروس، انڈر یورجر اور ولیم نامی 3 قیدی ایسے ہیں جنہوں نے ایسے شاطرانہ طریقے سے جیل سے رہائی حاصل کی جس کو سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تینوں یوکے کی ایک جیل میں قید تھے۔ یہ تینوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں جیل میں لوہار کا کام دے دیا گیا۔ ان کا کام لوہے کی سیٹیں بنانا تھا، اسی وجہ سے جیل سے بھاگنے کے لیے انہیں ایک اچھا موقع مل گیا۔ ان لوگوں نے یہیں سے لوہا چرا کر جیل کی دیوار کو پار کرنے کے لیے 25 فٹ اونچی سیڑھی اور ایک ایسی چابی بنائی جس سے اس جیل کے ہر تالے کو کھولا جا سکتا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ چابی گارڈ کے پاس موجود چابی کو ایک بار دیکھنے کے بعد ڈیزائن کی تھی۔ یوں انہوں نے 28 جولائی 2010 کو موقع پا کر پہلے لاک اپ کو کھولا اور چپکے سے جم کی دیوار تک پہنچے۔ جم کی دیوار سے سیڑھی لگا کر تینوں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک ہوائی جہاز کو ہیک کر لیا اور اس کی مدد سے افریقی ممالک میں جا چھپے۔ وہ دن اور آج کا دن ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اسکیپ فرام ایسکوویٹس۔ اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، ایسکوویٹس جیل دنیا کی سب سے بدتر جیل سمجھی جاتی ہے جہاں قیدیوں پر سخت تشدد کیا جاتا ہے اور یہاں کی سیکیورٹی فول پروف مانی جاتی ہے۔ سال 2017 میں یہاں کے 2 قیدیوں ریڈولف اور ایلفریڈ ویٹرز نے اس جیل سے بھاگ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ان دونوں نے یہاں پر موجود جاسوس اور شکاری کتوں تک کو دھوکہ دے دیا۔ یہ لوگ لکڑی کے گٹھے کے نیچے چھپ گئے۔ شکاری کتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر مٹی کا تیل اور تمباکو ڈال دیا۔ شاید آپ دوست یقین نہ کریں، لیکن یہ دونوں اس جگہ پر 3 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے چھپے رہے، پھر موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ لیکن جرمن سپاہیوں نے ان دونوں کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ شکاری کتے بھی بھیج دیے۔ یہ لوگ جرمنی کے ایک مشہور پہاڑی سلسلے کی طرف جا نکلے۔ بھاگتے بھاگتے کچھ انجان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے اور ان افراد نے ان دونوں پر ترس کھا کر انہیں کشتی تک پہنچنے میں مدد فراہم کی، جس سے وہ سمندری راستے اپنے ملک سلواکیہ جا پہنچے۔ ریڈولف اور ایلفریڈ نے اپنے ملک پہنچ کر
एस्क्यूविट्स जेल हुकाम के खिलाफ अपनी हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कैदियों पर होने वाले जुल्म के बारे में बताया और सबूत के तौर पर उन्होंने चंद जहरीले हथियार भी पेश किए जिनकी मदद से एस्क्यूविट्स की जेल में कैदियों को मारा जाता था। एस्क्यूविट्स जेल हुकाम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद स्लोवाकिया की हुकूमत ने आवाज उठाई और उस पर सख्त एक्शन लिया गया। ताहम आज भी एस्क्यूविट्स जेल को दुनिया की खतरनाक तरीन जेल शुमार किया जाता है। माउंट जॉय हेलीकॉप्टर प्रिजन एस्केप। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1997 में फ्रांस में एक पेड नामी शख्स दोस्तों के हमरा एक घर में चोरी करने के इरादे से गया तो वहां उसके हाथों एक कत्ल हो गया जिसकी वजह से उसे 30 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन उसके साथी जो आजाद घूम रहे थे, इन्होंने उसको फरार करवाने के लिए एक प्लान तरतीब दिया। पैड के साथियों ने आयरलैंड के इलाके बैली से एक हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेकर उसके पायलट को कहा कि इस हेलीकॉप्टर को माउंट जॉय जेल पर लैंड करके पेड को भगाने में उनका साथ दे। उन खतरनाक अफराद के पास गन्स मौजूद थी जिसकी वजह से पायलट को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन उनकी बात मानना पड़ी। उनका ये मिशन कामयाब रहा और ये लोग पेड को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन उसे कुछ दिनों बाद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार भी उसके साथियों ने साल 2003 में हेलीकॉप्टर की मदद से उसे फरार करवा लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पेड को 3 दिन बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी दफा भागने की वजह से पेड पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई और कड़ी निगरानी की जाने लगी। मगर दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, 2007 में दोबारा एक हेलीकॉप्टर ने उसे जेल से भागने में मदद की। उसे फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन पेड दोबारा भाग निकला। इस वजह से उस फ्रांस जेल की बहुत ज्यादा बदनामी हुई और इस वाक़े पर एक हेलीकॉप्टर नामी गाना भी बनाया गया जो खासा मशहूर हुआ। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के दौरान एक जगह पर नाजियों ने कैदियों को बंद करके रखा था। उस बिल्डिंग को जेल का दर्जा दिया गया। कई कैदियों ने एक साथ यहां से भागने की कामयाब कोशिश की। इस वाक़े पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम द ग्रेट एस्केप रखा गया। इस वाक़े को बड़ी बहादुरी से अंजाम दिया गया। ये उस वक्त की जेल से भागे जाने की तमाम साजिशों में सबसे ज्यादा एडवांस साजिश मानी जाती है। उस जगह तकरीबन 600 सिपाहियों को कैदी बनाकर रखा गया था। कड़ी निगरानी के लिए लकड़ी के बने ऊंचे ऊंचे वॉच टावर्स पर नाजी सिपाही 24 घंटे मौजूद रहते। जो भी कैदी यहां से भागने की कोशिश करता उसे गोली मार दी जाती। इतने सख्त पहरे में उन कैदियों ने एक तरकीब लगाई। कैदियों ने उस जेल से भागने के लिए 102 मीटर लंबी सुरंग खोदी जो उस जेल से बाहर जाकर खुलती थी। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उसमें एक बार में सिर्फ एक आदमी ही गुजर सकता था, इसलिए उसमें पटड़ियों का सहारा लिया गया और लाइट्स भी लगाई गई। हवा का इंतजाम भी किया गया था। इस खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को ये लोग अपने कपड़ों में भर लेते थे और सुबह होते ही उसे मैदान में फेंक देते थे। जब ये लोग सुरंग खोदकर दूसरी जानिब निकले, उन्होंने देखा कि ये सुरंग उस जेल के बिल्कुल करीब से ही होकर निकली है, जिसकी वजह से वॉच टावर्स पर मौजूद नाजी सिपाही की नजर उन पर पड़ गई। कमोबेश 220 लोगों ने उस जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन 76 लोग ही भागने में कामयाब हो सके थे। उनमें से बेशतर को बाद में या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया।